بسم ذات اللہ. پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں، دل نہیں پھیرتے. تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا، پھر تسبیح پھیرے گی، پھر یہ کام. اور میں کہتا ہوں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں پیچھے بھی کیا کیا، میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. ایک بار پڑھا ہے، ایک بار بس مزید پڑھیں گے. کوئی زبان خاموش، جس کو کہتے ہیں نا جی گونج پڑ جائے. ٹھیک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. جس نے نہیں نہ پڑھا اب وہ بھی، اور جس گونج پڑ جائے. ٹھیک ہے جی. اور جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ذرا گڑ ڈالنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. اللہ یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے جی. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہیں. اور پتہ نہیں حضرت آپ پڑھتے ہوئے کیوں شرما جاتے ہیں، یہ میں اس کو پتہ نہیں کیا نام دوں. قربان جاؤں، ہمارے بڑے تو پڑھ کے کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا، لب محمد کا نام آ گیا ہے جی. ٹھیک ہے. تو ایک بار جی. ٹھیک ہے جی. آپ نے ثبوت دینا ہے اپنی حاضری کا، اپنی بیداری کا، اپنی محبت کا، اپنے ذوق اور شوق. بخل سے کام نہیں لینا. اور حضرت یہ جو منہ میں زبان ہے نا، اس کا اور مقصد بھی کوئی نہیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان. تو جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر آپ بولتے کوئی نہیں ہے جی. مانتے ہیں نا کہ یہ ان کی تعریف کے لیے، تو پھر جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر بولتے کیوں نہیں؟ کیوں حضرت آپ کو کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بار جی مزید جی. بس جی. اوے بس او بھائی میرے او کاکے بس چھڑ دو. کیا بچوں والے کام کر رہے ہو جی. چلیں جی ایک بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ یاد رکھیں جب بھی پڑھنے کا موقع آئے تو بخل سے کام نہیں لینا ہے.
آگے بھی جتنی خرابیاں ہوئی ہیں نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. جتنا کام خراب ہوا ہے نا یہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ حضرت نہ آپ احباب علماء کے پاس آتے ہو نہ آپ قرآن پاک دیکھتے ہو کہ پتہ چلے کہ حضرت کام خراب ہوا. آپ ٹی وی لگا کے تو اینکر کو بیٹھ کے پہ سنتے ہو. بھائی انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں, انہوں نے سیدھی اور سچی بات کیوں بتانی ہے. پلانٹڈ پروگرام ہوتے ہیں, پہلے طے ہوتا ہے غصے میں آ کے ہو سکتا ہے میں تجھ پہ پانی پھینک دوں تو بھی مجھے 2-3 گالیاں دے دینا, بعد میں کافی اکٹھے بیٹھ کے پئیں گے. ادھر سے قوم کو پھدو لگایا ہوا ہے انہوں نے. اور آپ بھی جناب پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھیں, پوچھنا ہے تو قرآن پاک سے پوچھیں کہ یہ حالات کیوں بن گئے. تو اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں گے تو پھر قرآن آپ کو اس کا جواب دے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. یہ ساری خرابی ہیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے ذکر سے منہ موڑ دیا. صبح حضرت جی ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا, کسی نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو, ناشتہ آپ ہی کر لینے. یہ تو کہنا پہنتا ہے. ادھر عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. ادھر کسی نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا کہ عید آئی ہے سوالو, وہ آپ ہی لے لینے. ادھر کہنا پڑتا ہے. اللہ یاد رکھنا حضرت کھانے کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. اما عائشہ پاک فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور عید نئے کپڑوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضرت اگر ادھر کوئی کمی رہ گئی تو یہ بھی خراب, آگے والا بھی خراب حضرت. اس لیے حضرت ادھر کہنا نہ پڑے, کہنا میرا اللہ حضرت یہ تیسرا چوتھا بیان ہے لیکن ہر جگہ کہنا پڑتا ہے. اس قدر کچھ عجیب سا ماحول بن گیا ہے. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, صرف ذکر نہ کرو بلکہ کثرت سے ذکر کرو. پھر آگے حدیث پاک آ گئی جس کا مفہوم ہے او انت مجنون, صرف ذکر نہ کرو, صرف کثرت سے ذکر نہ کرو بلکہ ذکر اس طرح کرو کہ تمہیں دیکھ کے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. حضرت ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نوجوان ہیں. حضرت سچ بتائیے گا ہم نے 3 بار میرے خیال سے درود پاک پڑھا ہے. ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں کدھر گئیں وہ دیوانگیاں یار, کہیں سے پتر وہ ڈھونڈ کے لاؤ. ان دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں بنتی ہے. اقبال کو پتہ تھا نا, اس لیے تو اقبال نے رو کے دعا مانگی. کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلا ساقیا, شراب کہن پھر پلا ساقیا, وہی جام گردش میں لا ساقیا ہے. یا اللہ وہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلا. اور قربان جاؤں جی حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا نا تو ظاہر جمع تھے مریدین, عام بھی تھے خاص بھی تھے, خاص الخاص بھی تھے. تو لکھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند فرما لی. جو ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. وہ پاس میں ایک بندہ کھڑا تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. وہ کی آنکھیں بند تھیں, آپ نے اس کی آواز سن کے آنکھیں کھول دیں. ذرا جواب سننا, کیا کمال جواب دیا آپ نے. اب اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. اب تصور کرے کتنا یاد کیا ہوگا. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا. اور کتنا یاد کیا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تصوف میں ایک نام ہے جی, وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا, لوگ حاضر خدمت تھے, معارفت کے موضوع پہ, تصوف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی تھی. ان تے حضرت جی اندے مرید بھی نہیں لبدے جنہاں معارفت دے موضوع تے گفتگو کریے.
ہوں تو مرید بھی آئے آتے ہیں کہ تویز دیو 1 کلا تو 2 کلے ہو جانے, جب 10 مجھے تو 20 مجھا ہو جانا. وہ مرید ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت کوئی جس سے کوئی معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو. جی حضرت جی کال پڑ گئے حضرت, ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت. آٹا لین گے ساڈے کول دم کر دیو جی مجھ نہیں ملن دی, وہ بندے اسی رب دا رستہ دسنے لے کے مجھا ملان والے ہیں. یہی کام رہ گیا پیروں سے حضرت. تکلیف ہوتی ہے ماحول دیکھ دیکھ کے. اور بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے, کیا عجیب تم لوگوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں. وہ دور تھا حضرت جب معرفت پہ گفتگو ہوا کرتی تھی, جب سلوک, جب تصوف, جی جب زہد, جب تقویٰ, جب ان موضوعات پہ گفتگو ہوا. وہ گفتگو ہو رہی تھی, وہ کسی نے نا دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. وہ سب نے نا آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیری زبان سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا حضرت. اور اسی رنگ کو تو حضور بلے شاہ نے بیان بھی کیا. آپ فرماتے ہیں سیو نی مینو رانجا آکھو, سیو نی مینو رانجا آکھو, ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. سیو نی مینو رانجا آکھو, ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. اور اسی رنگ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ کن, اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شوی. تیری اپنی ذات ہی تجھے بھول جائے, اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ جائے. لیکن نہیں حضرت, اب تو بس جی مثلی پتر اللہ کا ذکر جی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود. یہ پتر صرف اسی لیے سارا کام خراب ہوا کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. میں پیچھے بھی کیا کیا آیا ہوں حضرت, کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت جو اسپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے حضرت. جی میں پیچھے بھی کیا ہوں بھائی, نون لیگ پی ٹی آئی جھگڑے, ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے. میرے لیے آپ سے ایک کی رشتہ اور ایک کی تعلق ہے, اور وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت. میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے, بڑے لوگوں کی زبان سے سنی. وہ جی وہ فلاں شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا, اس کے پاس فلاں ڈگری ہے, وہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. وہ بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا. میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی. میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ, کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ, کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ. جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے, ادھر اسد عمر اور اسحاق ڈار کیا کریں گے؟ یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت, یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک کرنی ہے. یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا, یہ آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کرنی ہے. میں کہا کرتا ہوں حضرت جی معیشت کا دروازہ بند ہے, سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابیاں لگا رہے ہیں, لیکن تالا کھل نہیں رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ او بھائی تیری چابی میں دندے نہیں. ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا, یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا. ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا, ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا, ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا, ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا, ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا, ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا, ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا. اپنی چابی میں 8 ڈنڈے ڈال اور اپنی معیشت کے بند دروازے کو کھول لے حضرت. تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا, کسی سے نہیں کھولنا ہے, تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے حضرت. تو نے اپنا خود, قرآن کا فیصلہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً, اور جو اللہ کا نام لے. آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اس حوالے سے آپ مرید ہوئے, حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا. آپ نے بعد میں توبہ کی, اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی, توبہ پکی کی حضرت.
اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی؟ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا۔ جی سونے کے لیے حضرت جی سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا، وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی۔ پکی تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا، اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا۔ وہ لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی، وہ لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی، اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ۔ پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں، دل نہیں پھیرتے۔ تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا، پھر تسبیح پھیرے گی، پھر یہ کام۔ اور میں کہتا ہوں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں پیچھے بھی کیا کیا، میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن شرط پہلے کیا ہے؟ پہلے اے پھرے پھر اے پھرے۔ اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر یہ جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں۔ یہ حضرت جی صوفی ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ علیہ، بڑی با کمال شخصیت ہوئی، آپ نے 153 شعر لکھے حضرت جی، اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی، آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی، شفا، طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی۔ آپ نے 153 شعر لکھے حضرت، وہ ایک دن نا آپ گزر رہے تھے تو کو میرے ورگا نا تسبیح پہ پھیرے، تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی۔ اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے۔ تسبیح کہنے لگی تو مینوں کی پھیرنا ہے؟ دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک تو، لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھیر کے مینوں بھی کالا کر جڑا ہے۔ اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے، وہ تو نے کیا کوئی نہیں، الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے نا کالی پھیر کے۔ اللہ آتی یہ کیا کرنے ہیں ہمارا اندر ہے، لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت جی؟ اللہ بلے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف کرتی ہے۔ اب فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، الف اللہ رتا دل میرا، بے دی مینو خبر نہ کائی، بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ لیکن حضرت جی صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ ان تے سارے ایسے نیت نہ پھیرتے نے، ایک پلاٹ ڈی ایچ ایچ، ایک پلاٹ سٹی او سنگھ، ایک پلاٹ بیریا ٹاؤن۔ اب صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ کبھی صفائی کی نیت سے پھیر تو صحیح، پھر دیکھیے کیسی صفائی کرتی ہے۔ بلے شاہ الف اللہ رتا دل میرا، بے دی مینو خبر نہ کائی، بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ لیکن پتر صفائی کی نیت سے پھیرتا ہی کوئی نہیں۔ میں تو یوٹیوب اور فیس بک دیکھ کے حیران ہوں، وہ جی میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آ گئے۔ وہ بھائی وظیفے پڑھنا جو پیسے ہوندے تھے سارے بہت امیر مولوی ہوندے حضرت جی، سارے بہت امیر مولوی ہوندے حضرت جی۔ وہ بھائی نہیں جی آندے، یہ صفائی کرتا ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ یہ تو دنیا کو، میں حیران ہوں فیس بک اور یوٹیوب دیکھ کے حضرت جی، یہ وظیفے پڑھنا پیسے آندے تو سارے بہت مولوی عقل ہوندے حضرت۔ بلکہ یہ تو صابن ہے حضرت جو دھوتا ہے اندر کو، بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے۔ عجیب حضرت جی یوٹیوب اور فیس بک پہ تماشا لگا ہوا ہے حضرت جی۔ میں نے حضرت صاحب اپنی، میں بھی ظاہر ہے گزرا ہوں حضرت، میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے،
میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا میں حضرت کو وظیفہ دسو. انہوں نے فرمان لگے کہا دے لئی میں حضرت جی پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں وہ یہ تینوں کہنے کیا کہ وظیفہ پڑھن دا پیسے آندے نے. میں حضرت بہرحال منہ دو وظیفہ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں. انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے, لیکن وظیفہ مسجد چ نہ پڑھی کتے باہر جا کے پڑھی. میں عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگے یار وہ گھر بہ کے وہ وہی شے منگنی جڑی سارے بہتی انہوں ناپسند ہے. عارفوں کا مقام ہے. انہوں فرمان لگے وہ گھر بہ کے وہ وہی شے منگنی ہے جڑی سب تو زیادہ انہوں ناپسند ہے, کتے باہر جا کے پڑھی وہ گھر بہ کے نہ وظیفہ پڑھی. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی میری تو سمجھ سے باہر ہے. یوٹیوب پر ہی ہے, فیس بک پر ہی میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مال ہو گیا. وہ پائی ہے کتوں آیا ہے والا کام. حضرت ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے حضرت. یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا, یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ, آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. حضرت اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام ہے. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو, سوکھیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی ہیں, لیکن فقیری حضرت ہے ہی کام اوکھا. اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہن. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے. اوکھا کام ہے فقیری حضرت. لیکن آئی جی, لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا, لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں ہوا, کیونکہ حضرت کو اس باپ کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے, سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے, اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, 6واں دن آیا نا, بی بی صاحبہ آ گئیں. آ کے کہتی ہیں حبیب یہ اب کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے, عورت ہاتھ سے بحث نہیں کی, لوٹا مصلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڑی ذات بچانے نہ کو سانو مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے تو جڑے کو تانوں 4 لبن دے نے پھسے لبن دے, پچھلے نے پھڑ کے پایا ہے. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبی ہے. دل کردہ ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہو, اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہو. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں, دل باقی کوئی نہیں کرتا ہے. دل کرتا ہے چل اتھے چلیے. تو وہ چلے گئے جی, سارا دن تسبیح چلی, اللہ اللہ اللہ. رات پڑی گھر. اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے ہیں, انہوں نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے ہیں. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتی ہے اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا, پھر چلے گئے. سارا دن پھر تسبیح چلی ہے. اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر گھر, پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. تو پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا, میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا, عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز, ہے کوئی ایسا کریم,
ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا ہے. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت. کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر. جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا. جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا. سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. لیکن حضرت جی لیکن اللہ زندہ باد. لیکن بھائی میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے. اپلائی نہیں ہوئے. اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کے بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے ہو. وہ پا کے جایا کرو ہاں پیڑا جا ٹروزر مسجد نہیں رکھے ہے کہ مسجد نہیں رکھے ہے. وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے. کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی اللہ دے کار رہی ویات نہیں اتنے دن نویں پا کے جاندے ادھر. اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا؟ اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا. اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا. پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. کارڈ پہ صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام، دلہن کا نام، بارات کہاں جائے گی، بارات دوپہر کی ہے، بارات رات کی ہے، نکاح کا ٹائم کیا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے، رخصتی کا، بس یہی لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی. لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا، جب عرس پہ جانا، جب میلاد شریف پہ جانا، جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے. وہاں تو لکھا ہوا ہے. شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو. یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن دیکھ لو کتنے سر کتنے گیا یار وٹانا. پڑھنے سننے تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے ہیں، میں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار بٹا لیا. حضرت جی ہم تو اب یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. حضرت ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. ہم چڑھ چڑھے. میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے شادی کارڈ پہ کچھ لکھا تو نہیں ہوتا؟ آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا. لیکن آپ A to Z سارے نخرے کر کے جاتے ہو. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے آداب ہے حضرت جی. مسجد میں آنے کے آداب ہے، محفل میں آنے کے آداب ہے. لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت. اور میں پتہ نہیں اب حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک دکھ پتر اب نوجوانوں سے اپنا رونے لگا ہوں حضرت جی. اتنے دکھ کی بات ہے نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت جی. وہ سکھ نہ فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں جی. لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ فلم میں بھی سر پہ پگ، میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ، انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی. امت نے مسجدوں میں چھوڑ. پھر حضرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا جی کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار. میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی تو آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ٹرینڈ ہے پگ کا اور کلے کا حضرت جی ہے.
وہ شیروانی. آج کل دولہے ہمارے پینٹ کوٹ, اللہ کرے جی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نہ, چلو جیسے بھی اپنا ہی رنگ رہے. تو وہ دولہوں نے آج کل وہ یہاں کلا ہوتا ہے اور یہاں, تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے. تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تو میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں دولہا تجھ پہ ایک پرچہ ہو گیا. تو اکثر دولہے ڈر جاتے ہیں کہ حضرت میرا تو بیاہ ہے, میرے تو کہڑا پرچہ ہو گیا. میں کہتا ہوں اتنے نہیں ہوا, آگے ہو گیا. حضرت میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آج کلاں پاکیاں ہیں نا سر تے. میں نے کہا کوئنے پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی جو کلاں پاک سر پہ نہیں پہن کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں رخصت کی جائے گی؟ نہیں حضرت, میں بس یہی تجھ پہ کل بروز قیامت جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو پھر تجھے اللہ پاک نے پوچھنا ہے, 10 بندیا ووٹی لئی تے کلا بن لیا سی, کدی ساڈے یار لئی بھی بنیا سی ہے, ووٹی لئی تے کلا بن لیا کدی ساڈے یار لئی. چیک کرو اس کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک جتنے جمعے پڑھ کے آیا سارے چیک کرو, ہو سکتا ہے کسی میں باندھی ہو. نہیں جی ننگے سیری. ساری شبراتیں دیکھو اس کی, ہو سکتا ہے کسی شبرات پہ باندھ لی ہو, ننگے سیری. اس کی ساری 12 ربیع الاول چیک کرو, ہو سکتا ہے کسی 12 ربیع الاول پہ باندھی ہو, نہیں ننگے سیری. ساری شب معراج چیک کرو, ننگے سیری. 10 محرم دیکھو, ننگے سیری. یوم صدیق اکبر دیکھو, ننگے سیری. یوم عمر فاروق دیکھو, ننگے سیری. یوم عثمان غنی دیکھو, ننگے سیری. یوم مولا مشکل کشا دیکھو, ننگے سیری. یوم سیدہ کائنات دیکھو, ننگے سیری. رمضان کے جمعے چیک کرو, ننگے سیری. او تاک راتاں ویکھو, ننگے سیری. او ستیوی ویکھ لو, ننگے سیری. او عیداں ویکھ لو, ننگے سیری. 10 سر اتنے کی جواب دینا جی؟ اللہ پاک نے پوچھا بندیا ووٹی لئی بن لئی نہیں بنی. کیوں ہوئی نوجوانوں, کیوں پتر کو آپس میں بیٹھے ہیں, قبلہ شیخ القرآن کا عرص پاک. میں نے کبھی حضرت تکلف والا بیان کیا نہیں, میں سکھانے جاتا ہوں. کو دسو تو صحیح حضرت کیوں ہے چھڑ بیٹھے ہو رنگ, چلو پگ نہیں ٹوپی صحیح حضرت, کیوں یار کو وجہ تو بتاؤ یار. اللہ بھائی ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے جس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے, کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے, اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں, کبھی بال, او بھائی اس نے ناچنا ہے, وہ سر پہ اپنے بابے کی پگ باندھ کے آ رہا ہے. اور اللہ کے بندو تم نے چھوڑ دیا سارا کچھ. اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا, کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. اس لیے حضرت جی, اس لیے پتر نہ کرو اس طرح, نہ چھڑو بیٹا. جتنے آپ پتر تھی سب تو سونے نو پتہ کیڑے رنگ سے لگ دے ہو, وہ دے محبوب دے رنگ چل رہے, ایک ہی رنگ. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اور کوئی رنگ نہیں ہے, صرف سونے کا رنگ ہے اور کوئی رنگ.